الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے غزوات اور فتوحات کا ذکر چل رہا تھا. آج وہی بیان کروں گا. علی بن محمد مدائنی بیان کرتے ہیں کہ طبرستان پر حضرت عثمان کے دور میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے 30 ہجری میں وہاں لڑائی ہوئی اور وہاں قلعہ فتح کیا. اسی طرح فتح سواری 31 ہجری میں ہے. اس کے بارے میں آتا ہے اکثر کتب تاریخ میں. اس مارکے کے مقام کی تعین درج نہیں ہے. علامہ ابن خلدون نے اس مارکے کا مقام اسکندریہ لکھا ہے. ایک قول کے مطابق 31 ہجری میں مسلمانوں نے اہل روم کے ساتھ ایک جنگ لڑی جسے سواری کہا جاتا ہے. ابو معاشر کی روایت کے مطابق غزوہ سواری 34 ہجری میں ہوئی اور جنگ اصابدہ کی بحری جنگ 31 ہجری میں ہوئی. واقدی کے مطابق جنگ سواری اور جنگ اصابدہ دونوں 31 ہجری میں ہوئیں. جب حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے فرنگیوں یعنی فرینچ اور بربریوں کو افریقیہ اور اندلس میں شکست دے دی تو رومی بڑے سے اخفا ہوئے اور سب مل کر قسطنطین بن ہرقل کے پاس جمع ہوئے اور مسلمانوں کے مقابلے میں ایسی فوج لے کر نکلے جس کی آغاز اسلام سے اب تک کوئی مثال نہیں دیکھی گئی تھی. یہ لشکر 500 بحری جہازوں پر مشتمل تھا جو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکلا. امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو بحری بیڑے کا امیر مقرر کیا. جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سخت مقابلہ ہوا. بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور قسطنطین اور اس کا باقی ماندہ لشکر بھاگ کھڑا ہوا. فتح آرمینیا 31 ہجری میں ہوئی. واقدی کے قول کے مطابق 31 ہجری میں حبیب بن مسلمہ فہری کے ہاتھ پر آرمینیا فتح ہوا. فتح خراسان 31 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عامر خراسان کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے ابرا شہر، توس، ابی ورد اور نسا کو فتح کر لیا یہاں تک کہ وہ سرخس پہنچ گئے. اہل مرو نے بھی اسی سال صلح کر لی. یہ ترکمانستان میں مرو، باقی علاقے ایران کے ہیں. بلاد روم کی طرف پیش قدمی جو ہے یہ 32 ہجری میں ہوئی. 32 ہجری میں امیر معاویہ نے بلاد روم سے جنگ کی حتیٰ کہ وہ قسطنطنیہ کے دروازے پر جا پہنچے. مربروز، تالقان، فاریاب، جوزہ جان اور تخارستان کی فتوحات 32 ہجری کی ہیں. 32 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عامر نے مربروز، تالقان موجودہ افغانستان میں بلخ اور مربروز کے درمیان علاقہ ہے، فاریاب یہ بھی افغانستان کا علاقہ ہے، جوز جان یہ بھی افغانستان کا علاقہ ہے، تخارستان یہ بھی افغانستان کے علاقہ ہے. یہ سب علاقے فتح کیے. ابو الاشب سعدی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عنف بن قیس کی اہل مرو روز، تالقان، فاریاب اور جوزہ جان سے رات کی تاریکی تک جنگ جاری رہی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست سے دوچار کیا.
عنب بن قیس نے اقرا بن حابس کو ایک گھڑ سوار لشکر کے ساتھ جوز جان کی طرف روانہ کیا۔ اقرا کو اس بات باقی ماندہ لشکر کی طرف بھیجا گیا تھا جسے عنب شکست دے چکا تھا۔ چنانچہ اقرا بن حابس نے ان سے سخت جنگ کی جس میں ان کے شاہ سوار شہید بھی ہوئے، تاہم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ بلخ کی فتح 32 ہجری میں ہوئی۔ عنب بن قیس مرو روز سے بلخ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اہل بلخ کا محاصرہ کر لیا۔ قدیم بلخ خراسان کا ایک اہم ترین شہر تھا اور یہ موجودہ افغانستان کا سب سے قدیم شہر ہے۔ آج کل قدیم شہر کھنڈر کی شکل میں موجود ہے۔ دریائے بلخ کے دائیں کنارے سے 12 کلومیٹر دور واقع ہے۔ وہاں کے لوگوں نے 4 لاکھ کی رقم ادا کرنے پر صلح کی درخواست کی جو عنب بن قیس نے قبول کر لی۔ ہرات کی مہم 32 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عثمان نے خلید بن عبداللہ بن حنفی کو ہرات اور بازغیس کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے ان دونوں کو فتح کر لیا، لیکن بعد میں انہوں نے بغاوت کر دی اور قارن بادشاہ کے ساتھ ہو گئے۔ 32 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عامر نے خراسان پر قیس بن حیثم کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود وہاں سے روانہ ہو گئے۔ قارن نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر رکھی تھی۔ قیس بن حیثم امارت عبداللہ بن حازم کے حوالے کر کے حضرت عبداللہ بن عامر کے پاس مدد اور کمک کے لیے چلے گئے۔ عبداللہ بن حازم کیونکہ فوج کافی تھی جس کا مقابلہ تھا، عبداللہ بن حازم 4000 کی فوج لے کر قارن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن حازم نے 600 سپاہیوں کو ہراول دستے کے طور پر آگے بھیجا اور ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ وہ ہراول دستہ آدھی رات کے قارن کے لشکر پہنچ گیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے دشمن خوفزدہ ہو گیا اور جب مسلمانوں کی باقی فوج پہنچی تو دشمن کو بری طرح شکست ہوئی اور قارن قتل ہوا۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل اور گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ حضرت عثمان کے دور میں بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پہنچ گیا۔ امام یوسف کتاب الخراج میں امام زہری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مصر اور شام حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے اور افریقیہ اور خراسان اور سندھ کا کچھ علاقہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا۔ بر صغیر میں اسلام کی آمد کے متعلق ایک روایت یوں ملتی ہے، حضرت عثمان کے عہد میں حضرت عبداللہ بن عامر کو فوج کا ایک دستہ دے کر مکران اور سندھ کی طرف بھیجا گیا۔ فتوحات مکران میں انہوں نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے۔ بعد ازاں اس نوا کے مفتوحہ علاقوں کی امارت ان کے سپرد ہوئی۔ حضرت مجاشع بن مسعود سلمی کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت مجاشع نے موجودہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اسلامی فوج کے ایک دستے کی کمان کرتے ہوئے مخالفین اسلام سے جہاد کیا۔ مورخین کے نزدیک اس زمانے میں کابل کا شمار بلاد ہند میں ہوتا تھا۔ حضرت مجاشع نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مخالفین اسلام سے جنگ کی اور اس سے ملحقہ علاقے سجستان پر علم لہرایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بر صغیر کے ان علاقوں میں سکونت اختیار کر لی اور انہیں اپنا وطن قرار دے دیا تھا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں فتنے کی بابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے، اگر لوگ تو اسے اس قمیص کو اتارنے کا مطالبہ کریں تو ان کے کہنے پر اسے ہرگز نہ اتارنا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ اس طرح روایت ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ کسی دن یہ امر تمہارے سپرد کر دے اور منافق تم سے چاہیں
کہ تم اپنی قمیض کو جو اللہ نے تمہیں پہنائی ہے اتار دو، تو تم اسے نہ اتارنا۔ آپ نے یہ 3 دفعہ فرمایا۔ راوی نعمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے روایت عرض کیا، آپ کو کس بات نے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کریں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے یہ بات بھلا دی گئی تھی۔ حضرت کعب بن عجرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا اور اسے قریب بتایا، تو ایک شخص گزرا، جو بیان فرما رہے تھے وہاں سے ایک شخص گزرا جس نے سر ڈھانپا ہوا تھا، چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا جب یہ فتنہ ہوگا۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے چھلانگ لگائی اور میں نے اس شخص کو پکڑا، تو حضرت عثمان تھے، ان کو دونوں بازوؤں سے پکڑا۔ پھر میں نے رسول اللہ کی طرف رخ کیا اور عرض کیا، کیا یہ؟ حضور نے فرمایا، ہاں یہی۔ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بعض صحابہ ہوں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کی خدمت میں ابو بکر کو نہ بلا لیں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر ہم نے کہا، کیا ہم آپ کی خدمت میں عمر کو نہ بلا لیں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر ہم نے کہا، کیا ہم آپ کی خدمت میں عثمان کو نہ بلا لیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تنہائی میں ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرمانے لگے، اور عثمان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ کیس کہتے ہیں، مجھ سے ابو سہلہ جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان بن عفان نے یوم الدار کے موقع پر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تاکیدی ارشاد فرمایا تھا اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا، انا صابر علیہ، میں اس پر مضبوطی سے قائم ہوں۔ یوم الدار اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منافقوں نے آپ کے گھر میں محصور کر دیا تھا اور پھر انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں اختلافات کا آغاز اور اس کی وجوہات کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی جو ہیں، یہ دونوں بزرگ اسلام کے اولین فدائیوں میں سے ہیں، اور ان کے ساتھی بھی اسلام کے بہترین ثمرات میں سے ہیں۔ ان کی دیانت اور ان کے تقویٰ پر الزام کا آنا در حقیقت اسلام کی طرف آر کا منسوب ہونا ہے، اور جو مسلمان بھی سچے دل سے اس حقیقت پر غور کرے گا، اس کو اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کا وجود در حقیقت تمام قسم کی دھڑے بندیوں سے عرفہ اور بالا ہے، اور یہ بات بے دلیل نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق اس شخص کے لیے جو آنکھ کھول کر ان پر نظر ڈالتا ہے اس امر پر شاہد ہیں۔ جہاں تک میری تحقیق ہے، ان بزرگوں اور ان کے دوستوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ اسلام کے دشمنوں کی کارروائی ہے، اور گو صحابہ کے بعد مسلمان کہلانے والوں نے بھی اپنی نفسانیت کے ماتحت ان بزرگوں میں سے ایک یا دوسرے پر اتہام لگائے ہیں، لیکن باوجود اس کے صداقت ہمیشہ بلند و بالا رہی ہے، اور حقیقت کبھی پردہ خفا کے نیچے نہیں پہنچی۔ حضرت مسلم بیان کرتے ہیں جو حضرت عثمان کے خلاف جو فتنہ اٹھا تھا اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ فتنہ کہاں سے پیدا ہوا۔ اس کا باعث بعض لوگوں نے حضرت عثمان کو قرار دیا ہے اور بعض نے حضرت علی کو۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے بعض بدعتیں شروع کر دی تھیں جن سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہو گیا تھا،
بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خلافت کے لیے خفیہ کوشش شروع کر دی تھی اور حضرت عثمان کے خلاف مخالفت پیدا کر کے انہیں قتل قرار دیا تھا تاکہ خود خلیفہ بن جائیں۔ مسلموں فرماتے ہیں لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ حضرت عثمان نے کوئی بدعت جاری کی اور نہ حضرت علی نے خود خلیفہ بننے کے لیے انہیں قتل کرایا یا ان کے قتل کے منصوبے میں شریک ہوئے، بلکہ اس فتنے کی اور ہی وجوہات تھیں۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کا دامن اس قسم کے الزامات سے پاک ہے، بالکل پاک ہے۔ وہ نہایت مقدس انسان تھے۔ حضرت عثمان تو وہ انسان تھے جس کے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اسلام کی اتنی خدمات کی ہیں کہ وہ اب جو چاہیں کریں خدا ان کو نہیں پوچھے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ مسلم فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خود خواہ و اسلام سے ہی برگشتہ ہو جائیں تو بھی مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تھا مطلب اس کا کہ ان میں اتنی خوبیاں پیدا ہو گئی تھیں اور وہ نیکی میں اس قدر ترقی کر گئے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ ان کا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو۔ بس حضرت عثمان ایسے انسان نہ تھے کہ وہ کوئی خلاف شریعت بات جاری کرتے، اور نہ حضرت علی ایسے انسان تھے کہ خلافت کے لیے خفیہ منصوبے کرتے۔ پھر حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شروع خلافت میں 6 سال تک ہمیں کوئی فساد نظر نہیں آتا، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر آپ سے خوش تھے، بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں وہ حضرت عمر سے بھی زیادہ لوگوں کو محبوب تھے، یعنی حضرت عثمان حضرت عمر سے بھی زیادہ لوگوں کو محبوب تھے۔ صرف محبوب ہی نہ تھے بلکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا رعب بھی تھا، جیسا کہ اس وقت کا شاعر اس عمر کی شعروں میں اشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فاسقو، عثمان کی حکومت میں لوگوں کا مال لوٹ کر نہ کھاؤ، کیونکہ ابن عفان وہ ہے جس کا تجربہ تم لوگ کر چکے ہو۔ وہ لٹیروں کو قرآن کے احکام کے متحد قتل کرتا ہے اور ہمیشہ سے اس قرآن کریم کے احکامات کی حفاظت کرنے والا اور لوگوں کے اعضاء و جوارح پر اس کے احکام جاری کرنے والا ہے۔ لیکن 6 سال کے بعد 7ویں سال میں ہمیں ایک تاریخ نظر آتی ہے۔ اور وہ تحریک حضرت عثمان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یا تو صحابہ کے خلاف ہے یا بعض گورنروں کے خلاف۔ چنانچہ طبری بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کا حضرت عثمان پورا خیال رکھتے تھے، مگر وہ لوگ جن کو اسلام میں سبقت اور قدامت حاصل نہ تھی، وہ سابقین اور قدیم مسلمانوں کے برابر نہ تو مجالس میں عزت پاتے اور نہ حکومت میں ان کو ان کے برابر حصہ ملتا اور نہ مال میں ان کے برابر کا حق ہوتا تھا۔ اس پر کچھ مدت کے بعد بعض لوگ اس تفصیل پر گرفت کرنے لگے اور اسے ظلم قرار دینے لگے، مگر یہ لوگ عامۃ المسلمین سے ڈرتے بھی تھے اور اس خوف سے کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے اپنے خیالات کو ظاہر نہ کرتے تھے، بلکہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ خفیہ صحابہ کے خلاف لوگوں میں جوش پھیلاتے تھے، اور جب کوئی ناواقف مسلمان یا کوئی بدوی غلام آزاد شدہ مل جاتا تو اس کے سامنے اپنی شکایات کا دفتر کھول بیٹھتے تھے، اور اپنی ناواقفیت کی وجہ سے یا خود اپنے لیے حصول جاہ کی غرض سے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے۔ ہوتے ہوتے یہ گروہ تعداد میں زیادہ ہونے لگا اور اس کی ایک بڑی تعداد ہو گئی۔ مسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی فتنہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو اس کے اسباب بھی غیر معمولی طور پر جمع ہونے لگتے ہیں۔ ادھر تو بعض حاسد طبائع میں صحابہ کے خلاف جوش پیدا ہونا شروع ہوا،
ادھر وہ اسلامی جوش جو ابتداءً ہر ایک مذہب تبدیل کرنے والے کے دل میں ہوتا ہے، ان نو مسلموں کے دلوں سے کم ہونے لگا، جن کو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی اور نہ آپ کی صحبت یافتہ لوگوں کے پاس زیادہ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، بلکہ اسلام کے قبول کرتے ہی انہوں نے خیال کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ سیکھ گئے ہیں۔ جوش اسلام کے کم ہوتے ہی وہ تصرف جو ان کے دلوں پر اسلام کو تھا کم ہو گیا، اور وہ پھر ان معاصی میں خوشی محسوس کرنے لگے جن میں وہ اسلام لانے سے پہلے مبتلا تھے۔ ان کے جرائم پر ان کو سزا ملی تو بجائے اصلاح کے سزا دینے والوں کو تقریب کرنے کے درپے ہوئے، اور آخر اتحاد اسلامی میں ایک بہت بڑا رخنہ پیدا کرنے کا موجب ثابت ہوئے۔ ان لوگوں کا مرکز تو کوفے میں تھا، مگر سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ خود مدینہ منورہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بعض لوگ اسلام سے ایسے ہی ناواقف تھے جیسے کہ آج کل بعض نہایت تاریک گوشوں میں رہنے والے جاہل لوگ۔ عمران ابن ابان ایک شخص تھا جس نے ایک عورت سے اس کی عدت کے دوران میں ہی نکاح کر لیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو آپ اس پر ناراض ہوئے اور اس عورت کو اس سے جدا کر دیا، اور اس کے علاوہ اس شخص کو مدینے سے جلا وطن کر کے بصرے بھیج دیا۔ اس وقت سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح بعض لوگ صرف اسلام کو قبول کر کے اپنے آپ کو عالم اسلام خیال کرنے لگے تھے، اور زیادہ تحقیق کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، یا یہ کہ مختلف اباحتی خیالات کے ماتحت شریعت پر عمل کرنا ایک فعل عبث خیال کرتے تھے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حق یہی ہے کہ یہ سب شورش خفیہ منصوبہ کا نتیجہ تھی، جس کے اصل بانی یہودی تھے، جن کے ساتھ تمام دنیاوی مبتلا بعض مسلمان جو دین سے نکل چکے تھے وہ شامل ہو گئے تھے، ورنہ عمرائے بلاد کا نہ کوئی قصور تھا، نہ اس فتنے کے باعث تھے۔ بعض یہودی اس کے بانی تھے اور ان کے ساتھ بعض مسلمان بھی مل گئے تھے۔ بہرحال جو عمراء مقرر کیے گئے تھے مختلف حضرت عثمان کی طرف سے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہی وہ اس فتنے کا باعث بنے تھے۔ ان کا صرف اسی قدر قصور تھا کہ ان کو حضرت عثمان نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا، اور حضرت عثمان کا یہ قصور تھا کہ باوجود پیرانہ سالی اور نکاحت بدنی کے اتحاد اسلام کی رسی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھے تھے، اور امت اسلامیہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے تھے، اور شریعت اسلام کے قیام کی فکر رکھتے تھے، اور متمردین اور ظالموں کو اپنے حسب خواہش کمزور اور بے وارثوں پر ظلم و تعدی کرنے نہ دیتے تھے۔ چنانچہ اس امر کی تصدیق اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ کوفے میں انہی فساد چاہنے والوں کی ایک مجلس بیٹھی، اور اس میں افساد امر المسلمین پر گفتگو ہوئی، تو انہوں نے بالاتفاق یہی رائے دی، لا واللہ لا یرفع راس ما دام عثمان علی الناس، یعنی کوئی شخص اس وقت تک سر نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ عثمان کی حکومت ہے۔ عثمان ہی کا ایک وجود تھا جو سرکشی سے باز رکھے ہوئے تھا، اس کا درمیان سے ہٹانا آزادی سے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اس فتنے کا ذکر کرتے ہوئے مزید بیان فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود کہ آپ نے ان مفسدوں کو بھی بلوایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی جمع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان لوگوں کا سب حال سنایا، اور وہ دونوں مخبر بھی بطور گواہ کھڑے ہوئے اور گواہی دی، جنہوں نے خبریں حضرت عثمان کو پہنچائی تھیں کہ مفسدین کیا فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر سب صحابہ نے فتویٰ دیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیجئے، یہ جو مفسدین ہیں، جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں،
ان کو قتل کر دیجئے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں کہ ایک امام موجود ہو اپنی اطاعت یا کسی اور کی اطاعت کے لیے لوگوں کو بلاوے، اس پر خدا کی لعنت ہو، تم ایسے شخص کو قتل کر دو، خواہ کوئی ہو۔ اور حضرت عمر کا قول یاد دلایا، مسلم کی روایت ہے یہ، حضرت عمر کا یہ قول یاد دلایا کہ میں تمہارے لیے کسی ایسے شخص کا قتل جائز نہیں سمجھتا جس میں میں شریک نہ ہوں، یعنی سوائے حکومت کے اشارے کے کسی شخص کا قتل جائز نہیں۔ حضرت عثمان نے صحابہ کو یہ فتویٰ سن کر فرمایا کہ نہیں، ہم ان کو معاف کریں گے اور ان کے عذروں کو قبول کریں گے اور اپنی ساری کوشش سے ان کو سمجھاویں گے اور کسی شخص کی مخالفت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کسی حد شرعی کو نہ توڑے یا اظہار کفر نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں جو تم کو بھی معلوم ہیں، مگر ان کا خیال ہے کہ وہ ان باتوں کے متعلق مجھ سے بحث کریں گے تاکہ واپس جا کر کہہ سکیں کہ ہم نے ان امور کے متعلق عثمان سے بحث کی اور وہ ہار گئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے سفر میں، یعنی حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے سفر میں پوری نماز ادا کی، ایک سفر کے دوران میں مکے میں پوری نماز ادا کی، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز قصر کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مگر میں نے صرف مناب میں پوری پڑھی ہے نماز، اور وہ بھی دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ میری وہاں جائیداد تھی اور میں نے وہاں شادی کی ہوئی تھی، دوسرے یہ کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ ان دنوں حج کے لیے آئے ہیں۔ ان میں سے ناواقف لوگ کہنے لگیں گے کہ خلیفہ تو 2 رکعت پڑھتا ہے اور اس لیے 2 رکعت ہی ہوگی، نماز ہوگی، کیا یہ بات درست نہیں؟ حضرت عثمان نے پوچھا صحابہ سے، کیا یہ بات درست نہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں درست ہے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا دوسرا الزام یہ لگاتے ہیں کہ میں نے رکھ مقرر کرنے کی بدعت جاری کی ہے، حالانکہ یہ الزام غلط ہے، رکھ مجھ سے پہلے مقرر کی گئی تھی، حضرت عمر نے اس کی ابتدا کی تھی، اور میں نے صرف صدقہ کے اونٹوں کی زیادتی پر اس کو وسیع کیا تھا، جو سرکاری چراگاہ تھی جہاں جانور رکھے جاتے تھے ان کو وسیع کیا تھا، اور پھر رکھ میں جو زمین لگائی گئی ہے وہ کسی کا مال نہیں ہے اور یہ سرکاری زمین تھی، اور میرا اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، میرے تو صرف 2 اونٹ ہیں، حالانکہ جب میں خلیفہ منتخب ہوا تھا اس وقت میں سب عرب سے زیادہ مالدار تھا۔ تو عثمان نے کہا اس وقت میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں اور میں سب سے زیادہ مالدار تھا جب خلیفہ منتخب ہوا ہوں، اب صرف 2 اونٹ ہیں جو حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیا یہ درست نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں درست ہے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو حاکم بناتا ہے، حالانکہ میں ایسے ہی لوگوں کو حاکم بناتا ہوں جو نیک صفات، نیک اطوار ہوتے ہیں، اور مجھ سے پہلے بزرگوں نے میرے مقرر کردہ والیوں سے زیادہ نوعمر لوگوں کو حاکم مقرر کیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسامہ بن زید کے سردار لشکر مقرر کرنے پر اس سے زیادہ اعتراض کیے گئے تھے جو اب مجھ پر کیے جاتے ہیں، کیا یہ درست نہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں درست ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے تو پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے سامنے عیب تو بیان کرتے ہیں مگر اصل واقعات نہیں بیان کرتے، اور اسی طرح حضرت عثمان نے تمام اعتراضات ایک ایک کر کے بیان کیے اور ان کے جواب بیان کیے۔ صحابہ برابر زور دیتے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان مفسدین کو، مگر حضرت عثمان نے ان کی یہ بات نہ مانی اور ان کو چھوڑ دیا۔ طبری کہتا ہے کہ ابل مسلمون الا قتلہم و ابا الا ترکہم، کہ یعنی باقی سب مسلمان تو ان لوگوں کے قتل کے سوا کسی بات پر راضی نہ ہوتے تھے، مگر حضرت عثمان سزا دینے پر کسی طرح راضی نہ ہوتے تھے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسد لوگ کس کس قسم کے فریب اور دھوکے سے کام کرتے تھے، اور اس زمانے میں جب کہ پریس اور سامان سفر کا وہ انتظام نہ تھا جو آج کل ہے، کیسا آسان تھا کہ یہ لوگ ناواقف لوگوں کو گمراہ کر دیں
اصل میں ان لوگوں کے پاس کوئی معقول وجہ فساد کی نہیں تھی، نہ حق ان کے ساتھ تھا، نہ یہ حق کے ساتھ تھے۔ ان کی تمام کارروائیوں کا دار و مدار جھوٹ اور باطل پر تھا، اور صرف حضرت عثمان کا رحم ان کو بچائے ہوئے تھا، ورنہ مسلمان ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ امن و امان، یعنی صحابہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور پرانے مسلمان جو تھے، کہ وہ امن و امان جو انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے حاصل کیا تھا، چند شریروں کی شرارتوں سے اس طرح جاتا رہے۔ اور وہ دیکھتے تھے کہ ایسے لوگوں کو جلد سزا نہ دی گئی تو اسلامی حکومت بالا ہو جائے گی۔ مگر حضرت عثمان رحم مجسم تھے، وہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہو ان لوگوں کو ہدایت مل جائے اور یہ کفر پر نہ مریں۔ بس آپ ڈھیل دیتے تھے اور ان کے صریح بغاوت کے اعمال کو محض ارادہ بغاوت سے تعبیر کر کے سزا کو پیچھے ڈالتے چلے جاتے تھے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ان لوگوں سے بالکل متنفر تھے، کیونکہ اول تو خود وہ بیان کرتے ہیں کہ صرف 3 اہل مدینہ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی مفسدین نے صرف 3 اہل مدینہ کا نام لیا جو ان کے ساتھ تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اور صحابہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تو وہ ان کا نام بھی لیتے۔ دوسرے صحابہ نے اپنے عمل سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ ان لوگوں کے افعال سے متنفر تھے اور ان کے اعمال کو ایسا خلاف شریعت سمجھتے تھے کہ سزا قتل سے کم ان کے نزدیک جائز ہی نہ تھی۔ اگر صحابہ ان کے ساتھ ہوتے یا اہل مدینہ ان کے ہم خیال ہوتے تو کسی مزید ہیلا و بہانے کی ان لوگوں کو کچھ ضرورت ہی نہ تھی۔ اس وقت حضرت عثمان کو قتل کر دیتے، اسی وقت حضرت عثمان کو قتل کر دیتے وہ لوگ، اگر مدینہ والے بہت سارے ان کے ساتھ ہوتے تو، اور ان کی جگہ کسی اور شخص کو خلافت کے لیے منتخب کر لیتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں کامیاب ہوتے، خود ان کی جانیں صحابہ کی شمشیر ہائے برہنہ سے خطرے میں پڑ گئی تھیں، اور صرف اسی رحیم و کریم وجود کی عنایت و مہربانی سے یہ لوگ بچ کر واپس جا سکے جس کے قتل کا ارادہ ظاہر کرتے تھے اور جس کے خلاف اس قدر فساد برپا کر رہے تھے۔ ان مفسدوں کی کینہ وری اور تقویٰ سے بودھ پر تعجب آتا ہے۔ اس واقعے سے انہوں نے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کے ایک ایک اعتراض کا خوب جواب دیا گیا اور سب الزام غلط اور بے بنیاد ثابت کر دیے گئے۔ حضرت عثمان کا رحم و کرم انہوں نے دیکھا، اور ہر ایک شخص کی جان اس پر گواہی دے رہی تھی کہ اس شخص کا مثیل اس وقت دنیا کے پردے پر نہیں مل سکتا، اتنا رحم کرنے والا۔ مگر بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، جفاؤں پر پشیمان ہوتے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے، اپنی شرارتوں سے رجوع کرتے، یہ لوگ غیظ و غضب کی آگ میں اور بھی زیادہ جلنے لگے، اور اپنے لاجواب ہونے کو اپنی ذلت اور حضرت عثمان کے عفو اور اپنے حسن تدبیر کا نتیجہ سمجھتے ہوئے آئندہ کے لیے اپنی بقیہ تجویز کے پورے کرنے کی تدبیر سوچتے ہوئے یہ لوگ واپس چلے گئے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، آئندہ انشاءاللہ ہوگا۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی وفات ہوئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے تو ایک شہید ہیں عبد القادر صاحب، بشیر احمد صاحب بازید خیل پشاور کے۔ ان کو 11 فروری کو شہید کیا گیا تھا، اور ان کا تفصیلات کے مطابق عبد القادر صاحب اپنے چچا مرحوم ڈاکٹر منظور احمد صاحب کے کلینک واقع بازید خیل پشاور پر کام کرتے تھے۔ شہید مرحوم دیگر رواب جماعت کے ہمراہ جو کلینک پر موجود تھے ایک کمرے میں نماز ظہر کے لیے جمع تھے کہ مریضوں کی سائڈ سے کمرے کی بیل ہوئی، جس پر عبد القادر صاحب نے دروازہ کھولا تو مریض کے روپ میں وہاں موجود لڑکے نے ان پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ سینے میں 2 گولیاں لگیں، فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے عبد القادر صاحب شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم کی عمر 65 سال تھی۔ بہرحال پولیس نے پکڑ لیا، یا لوگوں نے پکڑ کے پولیس کے سپرد کر دیا قاتل کو۔ شہید مرحوم کی فیملی کو دیگر احمدی فیملیز کے ہمراہ عرصے سے شدید مخالفانہ حالات کا سامنا تھا۔
19 جنوری 2009 کو مذہبی انتہا پسندوں نے اسی کلینک پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں مکرم عبدالقادر صاحب کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، جس کی بنا پر پشاور سے ہجرت پر مجبور ہوئے تھے اور عرصے کے بعد پشاور جا کر رہائش پذیر ہو سکے تھے۔ حالیہ مخالفانہ لہر کے نتیجے میں تقریباً 2 ماہ پہلے دوبارہ جماعت کی ہدایت کے نتیجے میں روا ہجرت پر مجبور ہوئے۔ ان کی فیملی اب روا میں ہی مقیم ہے، تاہم شہید مرحوم خود بسلسلہ ملازمت بازید خیل میں مذکورہ کلینک پر چلے گئے اور وہیں رہائش پذیر تھے۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم نظام الدین احمد کے ذریعے ہوا، جنہوں نے خلافت اولیٰ کے دور میں بیعت کی کر کے احمدیت میں شمولیت کی سعادت پائی۔ ان کے دادا کے 2 بڑے بھائی تھے، ڈاکٹر فتح الدین صاحب سول سرجن پشاور اور انجینئر عبداللطیف صاحب۔ ڈاکٹر فتح الدین صاحب نے ضمانت علمی میں 1902 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کی خبر سن کر قادیان جا کر زیارت کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ذرائع شفقت ان پر دست شفقت بھی رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ بہت اچھا بچہ ہے، تاہم یہ بیعت نہ کر سکے۔ بعد میں یہ یہاں UK میں اسکالرشپ پر آئے، یہاں ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پھر انہوں نے 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کی خبر سن کر قادیان جا کر خلافت اولیٰ کے دور میں بیعت کی۔ ان کے دادا کے دوسرے بھائی عبداللطیف صاحب انجینئر تھے، انہوں نے بھی خلافت اولیاء کے دور میں اپنے بھائی کے ہمراہی بیعت کی۔ دونوں بھائیوں کی تحریک پر خاندان کے دیگر افراد، جن میں شہید مرحوم کے دادا بھی شامل تھے، کچھ عرصے بعد بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہوئے۔ شہید مرحوم بے شمار خصوصیات کے حامل تھے۔ خلافت سے بے انتہا محبت تھی، جماعتی عہدیداران سے انتہائی عقیدت کا تعلق تھا، دعوت اللہ کا بہت شوق تھا، جس کی وجہ سے مخالفانہ حالات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان مخالفانہ حالات کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں میں 7 مرتبہ گھر تبدیل کیا، مگر بفضل تعالیٰ احمدیت پر قائم رہے۔ تہجد اور نمازوں کے علاوہ تلاوت قرآن کریم کے سختی سے پابند تھے، نہایت شفیق اور ملنسار تھے، زندگی بھر کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ زندگی میں متعدد مرتبہ نشیب و فراز آئے، انہوں نے کبھی بھی جارحانہ رویہ اختیار نہیں کیا، اور میں جب ان سے کوئی سختی میں بات کر لیتی تو وہ پھر بھی ہمیشہ نرمی سے جواب دیتے۔ بچوں سے ہمیشہ شفقت اور محبت کا سلوک رکھا۔ شہادت کی بڑی شدت سے خواہش تھی، ہمیشہ کہتے اگر کبھی آزمائش کا وقت آیا تو خلافت احمدیت سے دوری کے بجائے موت کو ترجیح دوں گا۔ پھر لکھتی ہیں کہ نمازوں کی ادائیگی کا یہ رنگ تھا کہ گھر والے ان کو بعض وقت سجدے کی حالت میں چھو کر دیکھا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، سجدے میں لمبا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ شہید مرحوم کو بازید خیل نے منصف تربیت کی حیثیت سے بھی جماعت کی خدمت کی توفیق ملی۔ شہید مرحوم کے پسماندگان میں اہلیہ ساجدہ قادر صاحبہ کے علاوہ 4 بیٹے شامل ہیں اور 5 بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کا بھی خود حامی و ناصر ہو، ان کے بچوں کو بھی، ان کے اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے اکبر علی صاحب اسیر راہ مولا کا، جو ابراہیم صاحب کے بیٹے تھے، شوکت آباد کالونی ضلع ننکانہ کے رہنے والے تھے۔ ان کی 16 فروری کو وفات ہوئی ہے۔ اکبر علی صاحب اسیر راہ مولا شیخ پورہ جیل میں 16 فروری 2021 کو بوجہ ہارٹ اٹیک وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے 2 ساتھی اور تھے، ان کو 2 مئی کو 2020 کو ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، اور ہائی کورٹ میں اکتوبر میں ضمانت کی کنفرمیشن کی تاریخ پر عدالت نے ان کی جو عبوری ضمانت تھی منسوخ کر دی اور گرفتاری کا حکم دیا۔ بہرحال یہ تینوں ساتھی گرفتار ہوئے۔ پھر مجسٹریٹ ننکانہ صاحب نے ایک درخواست پر یک طرفہ سماعت کے بعد
ہمارا موقف سنے بغیر جنوری 2021 کو 295 سی کا اضافہ کر دیا، جو ایک اور خطرناک دفعہ ہے۔ بہرحال مرحوم 4.5 ماہ سے حالت اسیری میں تھے۔ وقت وفات ان کی عمر 55 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام وصیت میں شامل تھے۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد مکرم ابراہیم صاحب کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے اپنے بھائی مکرم میاں اسماعیل صاحب کے ہمراہ 1920 میں خلافت ثانیہ کے دوران بیعت کی تھی۔ اکبری صاحب فوج میں بھرتی ہوئے، 23 سال فوج میں حیثیت والدار خدمت کی، 16 سال پہلے فوج سے ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتے رہے۔ بہت ذمہ دار اور بہادر انسان تھے۔ سیری سے قبل بینک کی سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اس بینک کے مینیجر کو ایک مخالف نے شکایت کی کہ اکبر علی کو آپ نے ملازمت دے رکھی ہے، یہ تو کافر ہے۔ بینک مینیجر نے جواباً کہا کہ میں ہر صبح آ کے ریکارڈنگ دیکھتا ہوں، کیمرے کی چیک کرتا ہوں، سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ۔ اکبر علی کو رات کو نفل ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ شخص کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ مرحوم کو بڑا کوئی جرأت مند مینیجر تھا۔ بہرحال مرحوم کو بحیثیت صدر جماعت 6 سال خدمت کی توفیق ملی۔ اسیری سے قبل بحیثیت سیکرٹری مال خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ غریبوں کے ہمدرد، مہمان نوازی کے علاوہ خاندان کے سب افراد سے باہمی محبت کا تعلق تھا۔ دعوت اللہ کا بہت شوق تھا، ہمیشہ مدلل انداز میں بات کرتے، جس کی وجہ سے مخالفانہ حالات کا سامنا رہا۔ سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت بھی مخالفت کی وجہ سے چھوڑنا پڑی۔ پسماندگان میں 2 بیوگان زینت بی بی صاحبہ اور فضیلت بی بی صاحبہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بیٹا ہے 19 سال کا اور ایک بیٹی ہے 16 سال کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ ان کی اولاد کا بھی حافظ و ناصر ہو اور ان کو ان کی نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے، ذکر ہے خالد محمود الحسن بھٹی صاحب کا، جو تاریخ جدید وکیل المال ثالث تھے آج کل روبہ میں۔ اسی طرح نائب صدر انصار اللہ بھی تھے اور نائب صدر سلانہ بھی تھے۔ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں 67 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا بابل خان بھٹی صاحب نے احمدیت قبول کی تھی، اور لیکن بھٹی صاحب کے والد جو تھے، ان کے خالد محمود حسن بھٹی کے والد، انہوں نے احمدیت قبول نہیں کی تھی، ان کو شرح صدر نہیں تھی۔ والد نے کر لی تھی، بیٹے نے نہیں کی تھی۔ بہرحال ایک دن ڈیرے پر، کہتے ہیں ان کا ڈیرا تھا، ذمہ دارا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو خالد محمود بھٹی کے والد بھی وہیں چادر تان کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو وہ غیر احمدی مولوی جس کی مسجد میں ان کے والد جایا کرتے تھے نماز پڑھنے، اس کو وہاں سے گزر گیا ہوا تو وہ بھی بیٹھ گیا، اور گفتگو کا موضوع چل پڑا احمدیت کی طرف۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے، در حقیقت باتوں باتوں میں مولوی نے یہ اقرار کر لیا کہ احمدیت سچی ہے۔ اس پر ان کے والد نے فوراً اپنے منہ سے چادر اٹھائی اور اٹھ کے بیٹھ کر کہا کہ اگر احمدیت سچی ہے تو ہمیں گمراہ کیوں کرتے ہو؟ پھر اب جو تم نے مجھے گمراہ کیا کہ احمدیت جھوٹی ہے اور اس کو قبول نہ کرو اور اپنے والد کے پیچھے نہ چل پڑو۔ تو بہرحال کہتے ہیں اب سن لو، پھر جدھر سچائی ہے تو آج سے میں بھی ادھر ہی ہوں۔ پھر انہوں نے جا کر حضرت مسلم موعود کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بھٹی صاحب نے، خالد محمود الحسن بھٹی صاحب نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کے بعد 1978 میں پولیٹیکل سائنس میں اور 1980 میں MA میں ہسٹری میں MA کیا۔ پھر گورنمنٹ سروس کی 2 سال بطور لیکچرر گورنمنٹ سروس کی، پھر 2 سال کے بعد استعفیٰ دیا۔ 1982 میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ مختلف حیثیتوں سے قریباً 38 سال تک جماعت کی خدمت کی توفیق ملی۔ 1982 میں ان کا تقرر وکالت تعمیل و تنفیذ میں ہوا تھا۔ پھر آپ نائب وکیل بھی رہے، پھر وکیل الدیوان مقرر ہوئے،
پھر آپ وکیل المال ثالث تھے، پھر انڈونیشیا، سنگاپور، برما، سری لنکا، نیپال، یوگنڈا وغیرہ کے دورہ جات کرنے کی بھی ان کو توفیق ملی۔ جہاں بھی دوروں پہ جاتے تھے بڑی گہرائی سے جا کے سارے جائزے لیتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور ان جماعتوں میں جہاں یہ گئے ہیں، خاص طور پر برما میں اور سری لنکا میں، تو بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہے جماعتوں نے، اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں وہاں کے لوگ۔ کئی مجھے خط لکھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا اور نظام کے بارے میں صحیح آگاہی بھٹی صاحب نے ہمیں دی، اور خلافت سے تعلق کو جوڑنے میں بہت کردار ادا کیا۔ پھر اسی طرح خدام الاحمدیہ کی مرکزی عاملہ اور انصار اللہ کی مرکزی عاملہ میں بھی، اور مختلف کمیٹیوں کے ممبر بھی رہے، قضاء بورڈ کے ممبر بھی رہے۔ ان کی اہلیاں ہیں نصرت ناہید صاحبہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ ایک بیٹا خرم عثمان یہاں ایم ٹی میں ہمارے UK میں کام کر رہا ہے، وقف زندگی ہے۔ اس کی اہلیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ MA پولیٹیکل سائنس کرنے کے بعد اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ میں MA ہسٹری بھی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جتنا مرضی چاہے پڑھ لو، لیکن یاد رکھو کہ اگر نوکری کرنی ہے تو پھر جماعت کی کرنا۔ کہتے ہیں 43 سالہ شادی کا عرصہ ہے، ہمیشہ شفقت کا سلوک رہا، ہمیشہ جب بھی دوروں سے واپس آتے واقعات سناتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیار کا سلوک کیا ان کے ساتھ۔ بچوں کے لیے شفیق باپ تھے، ہر بچے کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے، جائز خواہش۔ ان کی بڑی بیٹی ڈاکٹر سائمہ کہتی ہیں کہ میں نے ویزا اپلائی کیا تھا، 2 دفعہ ریجیکٹ ہو گیا تھا، تیسری دفعہ پھر میں نے اپلائی کیا تو بھٹی صاحب دورے پہ جا رہے تھے باہر، تو اس نے کہا کہ آپ چند دن آگے کر لیں کیونکہ تاریخ آ رہی ہے ویزے کی، ایمبیسی جانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم اکیلی جاؤ، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے خاطر یہ سفر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ اور پھر اس دفعہ پھر اس کا بچی کا ویزا بھی لگ گیا۔ پھر چھوٹی بیٹی کہتی ہیں کہ بڑے نرم دل باپ تھے، بہت نرمی سے پیش آتے، کبھی ہمیں ڈانٹا نہیں، بڑے پیار سے سمجھاتے تھے، جماعتی کام کو ہمیشہ فوقیت دیتے، گھر کا چاہے کتنا ہی ضروری کام ہوتا پہلے دفتر کام نپٹاتے پھر گھر آتے، ہر وقت جماعتی خدمت کے لیے تیار رہتے، محبت اور لگن سے جماعتی کام کرتے، دین کو دنیا پر فوقیت دیتے۔ اور یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ بڑی محنت سے کام کرنے والے تھے اور بڑی وفا سے اور وقف کی روح کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ خدمت کی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا کہ ایک بیٹی کہتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی، اور یہی کہتے تھے اللہ نہیں چھوڑے گا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے پھر چھوڑا بھی نہیں۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ان کو خدمت کرتے ہی دیکھا ہے جماعت کی۔ جب بھی کوئی مشکل آتی یا آزمائش آتی تو ہمیشہ یہی کہتے کہ میں کیونکہ دین کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کام کر رہا ہوں، اللہ میرے کام کر دے گا، اور اللہ پھر اپنا فضل بھی فرماتا اور ان کے کام بھی آسان ہو جاتے۔ حقیقی طور پر انہوں نے وقف کی روح کو قائم کیا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ جماعتی مصروفیات کے باوجود گھر کے تمام فرائض میں کبھی کوتاہی نہیں کی، ہر ایک چیز کی مکمل دیکھ بھال خود کیا کرتے تھے۔ لئی قابل صاحب ہیں مشیر قانونی تحریک جدید میں، کہتے ہیں 38 سال سے ان کے ساتھ ہوں، جماعتی روایات کے امین اور ان کا پاس رکھنے والے تھے۔ بہت سی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ان کی خوبی تھی کہ بڑی باریکی سے جماعتی اموال کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری سمجھتے تھے۔
ان کے کلاس فیلو محمد ادریس صاحب کہتے ہیں کہ وقت کے بعد وہ خاموش سا خالد ایک منفرد شخصیت بن کے ابھرا. خلافت سے محبت شاید اس کے انگ انگ میں سرایت کر چکی تھی. خلیفہ وقت کی اطاعت اس کا اوڑھنا بچھونا بن گئی تھی. ہر وقت دینی خدمت میں محو رہنا اس کی مرغوب غذا بن چکی تھی. کارکن ہے وکالت مال چارلس کے کہتے ہیں کہ دفتر میں جو بھی ڈاک آتی اس کو پینڈنگ نہیں کرتے تھے، فوری کارروائی کرتے، اور ہمیں ہدایت تھی کہ آج کا کام آج ہی کریں. پتہ نہیں زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں کل موقع ملتا ہے یا نہیں. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے پاکستان میں بھی اور بیرونی ملک جہاں بھی گئے بڑا اچھا اثر قائم کیا اور خدمت کے جذبے سے کام کیا اور بڑی وفا سے اپنے وقت کو نبھایا. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا ذکر ہے مکرم مبارک احمد طاہر صاحب مشیر قانونی سجنان احمدیہ کا. ان کی 17 فروری کو طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں 81 سال کی عمر میں وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے ہاں خاندان میں احمدیت ان کے والد محترم صوفی غلام محمد صاحب کے ذریعے 1927 میں آئی تھی. جب ان کو قادیان میں جماعت کے قیام کا علم ہوا تو اپنے عزیزوں کے ساتھ فیصلہ کیا کہ قادیان جا کے دیکھا جائے. چنانچہ 1926 میں سندھ سے تھرپارکر سے جلسے میں قادیان میں شامل ہونے کے لیے گئے اور حضرت مسلم ماؤد اور جماعت سے بڑے متاثر ہوئے لیکن بیعت نہیں کی. اگلے سال پھر انہوں نے ارادہ کیا لیکن باقی دوستوں نے انکار کر دیا. بہرحال یہ اگلے سال جب گئے 1927 میں تو وہاں جا کے جلسہ سنا اور اس کے بعد بیعت کر لی. اس وقت ان کی عمر 28 سال تھی. ان کا گاؤں جو ہے کٹر اہل حدیث تھا. بڑی مخالفت ہوئی. سسرال والوں نے ان کی بیوی کو یہ کہہ کر واپس بلا لیا کہ یہ کافر ہو گیا ہے. لیکن بہرحال کچھ عرصے بعد بیوی نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا اس کو، تو کافر ہونے کے بعد تو پہلے سے زیادہ مسلمان ہے ہو گیا تھا یہ، تو واپس آ گئی. اور میں نہیں سمجھتی کوئی وجہ ہو اسے علیحدہ رہنے کی. بہرحال پورے گاؤں نے اس فیملی کا بائیکاٹ کر دیا. یہاں تک کہ گاؤں میں کنواں تھا پانی لینے کے لیے، اس کو کنویں پہ پانی بند کر دیا. کئی میل دور جا کر پانی لانا پڑتا تھا. کہتے ہیں کچھ ہفتے گزرے تھے کہ وہ گاؤں والوں کو کنویں کا پانی خشک ہو گیا، اور پھر گاؤں والوں کو خیال آیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے صوفی صاحب کا پانی بند کیا تھا اس لیے ہمارے گاؤں کا پانی بند ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ کنواں تیار کرنے لگے تو ان کے پاس آئے کہ آپ چندہ ڈالیں سب سے پہلے اپنا، کیونکہ آپ پیسے ڈالیں گے اس میں تو کنواں سے پانی بھی نکلے گا اور جاری بھی رہے گا. بہرحال رشتہ داروں نے احمدیت قبول تو نہیں کی، لیکن اس کے بعد واقعہ کے بعد مخالفت بند کر دی ان کی. ان کی اہلیہ راشدہ پروین صاحبہ کہتی ہیں ان کی اہلیہ راشدہ پروین صاحب ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا. ایک بیٹے حافظ اعجاز احمد طاہر یہیں اسلام آباد میں ہیں، مربی سلسلہ جامعہ میں پڑھاتے ہیں، جامعہ احمدیہ یو کے میں. دوسرے بیٹے ناصر احمد طاہر وقف زندگی ہے ریویو ریلیجنز کینیڈا میں کام کر رہے ہیں. مکرم مبارک طاہر صاحب نے بھی 1968 میں ایم اے اکنامکس کیا، پھر 1969 میں LLB کی ڈگری حاصل کی، اور جنوری 1970 ان کا وقف منظور ہوا. پھر ان کو وکالت اولیاء میں بطور LLB اور MA کرنے کے بعد وکالت اولیاء میں بطور محرر درجہ اول ان کا تقرر ہوا. پھر ان کو 5 فروری 1971 کو بطور ٹیچر یوگنڈا بھجوا دیا گیا. 1976 میں ان کو پھر 1972 میں ان کی واپسی ہوئی وہاں سے. پھر وکالت مال ثانی میں کچھ کام کی توفیق ملی.
پھر حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے 1976 میں آپ کو لاہور میں مختلف وکلاء کے ساتھ انکم ٹیکس اور جائیداد کے کام کی ٹریننگ دلوائی، بار کونسل میں انرول بھی ہوئے۔ 1970 میں آپ کو تحریک جدید کے مشیر قانونی مقرر کیا۔ 1 جولائی 1983 کو خلیفہ مسیح رابع نے ان کو مشیر قانونی صدر احمدیہ بھی اس کے ساتھ مقرر فرمایا۔ تا وفات اسی خدمت پر مامور تھے، 50 سال سے زائد ان کا عرصہ خدمت ہے۔ خدام الاحمدیہ میں بھی، مرکزی خدام الاحمدیہ میں ان کو مختلف شعبوں میں محترم کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ ان کی اہلیہ راشدہ پروین صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے، سلام کرتے اور پہلے نماز ادا کرتے، پھر کھانا کھاتے سب خلفاء کے ساتھ۔ پھر کہتی ہیں کہ سب خلفاء کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات کی بے پناہ یادیں تھیں۔ جب اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ بیٹھتے تو ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کرتے، خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کی برکات سے اللہ کے فضل افضال اور انعام کا ملنے کا بتاتے، خاموشی سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں لگتا تھا، اور خود کبھی وہ مدد لینے والا کبھی آگے بتا جاتا تھا، کسی ذریعے سے اظہار کر دیتا تھا تو پھر پتہ لگتا تھا۔ دوسروں کا دکھ بانٹنے والے اور خوشی میں خوش، نوافل ادا کرتے، تلاوت کرتے، درود شریف پڑھتے، کہتے تھے کہ وقت زندگی کی کام کی کامیابی خدا تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، توکل اللہ کریں، دعا کریں، استغفار کریں اور خلافت سے محبت کریں اور دعا کے لیے خلیفہ وقت کو لکھیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ ساری باتیں حقیقت ہیں۔ بڑا توکل تھا ان میں، بڑے بڑے مشکل کام بھی میں نے دیکھا ہے جب میں ناظر اعلیٰ تھا، تب بھی، اس سے پہلے بھی بعض معاملات میں ان کے ساتھ واسطہ پڑا۔ بڑا توکل ہوتا تھا کہ جماعتی کام ہے، خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صدقہ خیرات اور دعاؤں کے ساتھ کام شروع کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فضل سے پھر کامیابیاں بھی ہوتی تھیں۔ ان کے بیٹے حافظ اجاز صاحب کہتے ہیں کہ 1967 میں جب انہوں نے واقعہ سنایا ایک کہ خلیفۃ المسیح ثالث کراچی کے سفر پر جا رہے تھے ٹرین کے ذریعے سے، ریل حیدرآباد اسٹیشن پر کچھ دیر کے لیے رکی، کثرت سے احمدی احباب حضور کو ملنے کے لیے وہاں آئے۔ حضور ریل کے دروازے پہ کھڑے تھے، وہاں سے آپ نے مکرم مبارک طاہر صاحب کو ہاتھ کی اشارے سے بلایا۔ اس سے پہلے کوئی شناسائی نہیں تھی ان سے، ان کو یہ خیال تھا خلیفہ ثالث تو ان کو نہیں جانتے۔ بہرحال کہتے ہیں مبارک طاہر صاحب ہجوم سے تیزی سے آگے بڑھے، حضور کی طرف آئے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو حضور نے اپنی شیروانی کی جیب میں سے کچھ پیسے نکال کر مبارک طاہر صاحب کی جیب میں ڈال دیے، اور اس کے بعد ٹرین چلی گئی۔ تو مبارک صاحب کہا کرتے تھے کہ حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے جو پیسے میری جیب میں ڈالے تھے ان کی برکت سے ہمیشہ میری جیب بھری رہی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جیب کو بھرا رکھا، اور غیر معمولی طریقے سے ان کو بعض آمدنیاں ہوتی رہیں، اور اسی طرح انہوں نے اس پہ خرچ بھی کیا، غریبوں پر اور جماعت پر بہت خرچ کرتے تھے۔ بہرحال کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک خواب کی بنا پر اپنی زندگی وقف کر دی۔ جب زندگی وقف کر دی تو ان کا رشتہ ہو چکا تھا، نکاح بھی ہو چکا تھا، تو ان کی اہلیہ یہ حیدرآباد میں تھے، تو رشتہ دار خاتون ان کی اہلیہ کو علاج کروانے کے لیے لے کے آئیں۔ ان کو بھی بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہاں سے جب ٹرین سے اترے تو اس خاتون نے، رشتہ دار خاتون نے کہا کہ سنا تو انہیں وقف کر دیا ہے، تو وقف والے کو تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ مبارک صاحب نے فوراً کہا کہ ابھی نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی، آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے، اور ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال انہوں نے غیرت رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی غیرت رکھی کہ وقف میں رہتے ہوئے ان کو بے شمار نوازا، مالی لحاظ سے بڑی کشائش تھی۔ خلیفۃ المسیح ثالث کے دور میں مشیر قانونی تھے آپ،
کیسز کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا تھا اور بسوں پر سفر ہوتے تھے. ہر ایک کے پاس سہولتیں، سفر کی سہولتیں، کاروں وغیرہ کی سہولت نہیں تھی اس وقت وہاں ربوہ میں. اور خلیفہ مسیح ثالث کا یہ حکم تھا کہ جب بھی واپس آؤ سفر سے تو آ کے مجھے رپورٹ کرنی ہے. ایک مرتبہ بہت دیر ہو گئی رات کو، فجر کی نماز سے صرف 2 گھنٹے پہلے کہتے ہیں میں ربوہ پہنچا. میں نے سوچا کہ اب جا کے حضرت مسیح ثالث کو اطلاع دوں گا تو رات خراب کرنے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں نفل پڑھ رہے ہیں یا نمازیں پڑھ رہے ہیں یا سو رہے ہوں. تو بہرحال 2 گھنٹے پہلے پہنچا میں اور میں نے کہا فجر کی نماز پہ اطلاع کر دوں گا. فجر کی نماز پہ حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے دیکھا ان کو تو فرمایا کہ مبارک صاحب رات کب آئے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے پہنچا ہوں. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر آ کے مجھے اس وقت بتا دیتے تو میں بھی چند گھڑیاں سو لیتا، تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تمہارا سفر پتہ نہیں خیریت سے پہنچے ہو کہ نہیں. پھر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں نے وقف کرنے کا ارادہ کیا جامعہ جانے کا تو مجھے کہنے لگے کہ وقف تو اطاعت کا نام ہے، تمہاری طبیعت میں تھوڑی تیزی ہے اور اس سے وقف نہیں چلتا. وقت تو محض خاموشی اور اطاعت کے ساتھ خدمت کرنے کا نام ہے. اگر تو یہ کر سکتے ہو تو بڑی خوشی کی بات ہے، ورنہ مجھے یہ نہیں پسند کہ تم وقف کرو اور پھر چھوڑ دو. تو اس طرح انہوں نے نصیحت کی، تربیت کی. اللہ کے فضل سے ابھی تک بیٹے کو نبھانے کی توفیق بھی مل رہی ہے، آئندہ بھی توفیق ملتی رہے. خطبات کے دوران، خلیفہ وقت کے خطبات کے دوران گھر والوں کو ہدایت ہوتی تھی کہ خطبہ کے دوران ہر کام چھوڑ کے توجہ سے خطبہ سنو. کوئی نصیحت یا ہدایت یا مالی تحریک ہوتی، خطبے ختم ہوتے ہی اس تحریک کو عملی جامہ پہناتے اور 7 بچوں کو بھی ہدایت کرتے. مرزا عدیل احمد جو ہیں ان کے اسسٹنٹ مشیر قانونی انجمن نے کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا ہے خلافت کے سچے عاشق تھے. آپ کو دعا پر غیر متزلزل یقین تھا. کوئی بھی پریشانی ہوتی یا زیادہ مشکل کام ہوتا جس کے لیے آپ کو جانا پڑتا تو آپ کہتے نوافل میں بڑی دعا کی ہے، صدقہ بھی دیا ہے. خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھتے ہیں دیکھو اللہ فضل فرمائے گا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بڑے خوددار انسان تھے، لیکن جماعت کے لیے اگر کسی دفتر کے چائے بنانے والے یا مددگار کی محنت کرنی پڑے تو کوئی آر نہیں سمجھتے تھے اور افسروں سے رابطے کے لیے ہر ممکنہ ذرائع استعمال کرتے تھے. ایک دفعہ ان کی رائے تھی کہ اگر اس فیصلے پر عمل کیا گیا، کوئی فیصلہ کیا انجمن نے، تو جماعت پر برا اثر پڑنے کا امکان ہے، جماعت پر اس کا غلط اثر پڑنے کا امکان ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ خلیفہ وقت کو ہم اپنی رائے لکھ دیتے ہیں، ہمارا کام تو خلیفہ وقت تک اپنی رائے پہنچانا ہے، آگے جو وہ فیصلہ کریں اسی میں برکت ہے. ڈاکٹر سلطان مبشر کہتے ہیں کہ تعلقات افسروں سے بنانے آتے تھے، ہمیشہ ان تعلقات کو سلسلے کے مفاد کے لیے استعمال کیا. مشکل سے مشکل حالات میں بھی ان کے منہ پر مسکراہٹ قائم رہتی تھی. ان کے چہرے پر کبھی گھبراہٹ کے آثار نہیں دیکھے. جماعتی مقدمات کے سلسلے میں ایسے مقامات پر بھی جانا پڑتا تھا جہاں دیگر احتمالات کے علاوہ جان کا خطرہ بھی لاحق ہو رہتا تھا، مگر اس مرد جری نے کبھی اپنے فرائض سے پہلو تہی نہیں کی. اور جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی کشائش بھی عطا فرمائی تھی. بانڈز بھی اللہ تعالیٰ ان کو بانڈز کے ذریعے سے بڑی مدد کرتا تھا اور بڑی رقمیں نکلتی تھیں. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ شاید 50 لاکھ کا انعام نکلا، تو اس میں تقریباً 60% انہوں نے مختلف مدات میں اور غریبوں کی مدد میں ادا کر دیا. اور یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، ہمیشہ یہی تھا ان کا اصول. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی رقمیں عطا کرتا تھا اور اس میں سے اکثر بڑی رقمیں یہ چندوں میں اور غریبوں کی مدد میں دے دیا کرتے تھے. 2 بڑی خواہشیں تھیں ان کو، کہا انہوں نے دعا کی تحریک کرتے تھے اس کے لیے کہ ایک یہ کہ آخری سانس تک سلسلے کی خدمت میں رہیں، اور دوسرے یہ کہ چلتے پھرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کسی پہ بوجھ نہ بنیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں خواہشیں پوری فرمائیں. بے شمار اور خوبیاں بھی تھیں، میں نے دیکھا ہے. بڑے صبر سے اور حوصلے سے کام کرنے والے، کبھی پریشانی کے حالات نہیں ہوئے. اللہ پر توکل غیر معمولی تھا.
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی نسلوں کو ان کی دعاؤں کو وارث بنائے۔ نمازوں کے بعد ان سب کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔